ناظرین آداب، پروفیسر رشید احمد صدیقی کا مشہور و معروف انشاء چارپائی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ڈاؤٹ ٹو لسنر، اب سنیے اور جانیے۔ چارپائی اور مذہب ہم ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہم اسی پر پیدا ہوتے ہیں اور یہیں سے مدرسہ، آفس، جیل خانے، کونسل یا آخرت کا راستہ لیتے ہیں۔ چارپائی ہماری گٹھی میں پڑی ہوئی ہے، ہم اس پر دوا کھاتے ہیں، دعا اور بھیک بھی مانگتے ہیں، کبھی فکر سخن کرتے ہیں اور کبھی فکر قوم، اکثر فاقہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ہم کو چارپائی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا برطانیہ کو آئی سی ایس پر، شاعر کو قافیہ پر یا طالب علم کو گل گپاڑے پر۔ چارپائی کی پیڑھی دور چل کر دیو جانس کلبی کے خم سے ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا سے منہ موڑ کر دیو جانس ایک خم میں جا بیٹھا تھا۔ ہندوستانی تمام دنیا کو چارپائی کے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ ایک نے کثرت سے وحدت کی طرف رجوع کیا، دوسرے نے وحدت میں کثرت کو سمیٹا۔ ہندوستانی ترقی کرتے کرتے تعلیم یافتہ جانور ہی کیوں نہ ہو جائے، اس سے اس کی چارپائیت نہیں جدا کی جا سکتی۔ اس وقت ہندوستان کو دو معرکے درپیش ہیں، ایک سوراج کا، دوسرا روشن خیال بیوی کا۔ دراصل سوراج اور ایک روشن خیال بیوی دونوں ایک ہی مرض کی دو علامتیں ہیں، دونوں چارپائیت میں مبتلا ہیں۔ سوراج تو وہ ایسا چاہتا ہے جس میں انگریز کو حکومت کرنے اور ہندوستانی کو گالی دینے کی آزادی ہو، اور بیوی ایسی چاہتا ہے جو گریجویٹ ہو لیکن گالی نہ دے۔ اس طور پر ہندوستانی شوہر اور تعلیم یافتہ بیوی کے درمیان جو کھینچ تان ملتی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ شوہر چارپائی پر سے حکومت کرنا چاہتا ہے اور بیوی ڈرائنگ روم سے گھنٹی بجاتی ہے۔ روشن خیال بیوی شہرت کی آرزو مند ہوتی ہے، دوسری طرف شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی تو صرف فرد خاندان ہونے پر صبر کرے اور خود فخر خاندان نہیں بلکہ فخر کائنات قرار دیا جائے۔ موتی لال نہرو رپورٹ سے پہلے ہندوستانیوں پر دو مصیبت نازل تھی، ایک ملیریا کی، دوسری مس میول المعروف بمادر ہند کی۔ ملیریا کا انسداد کچھ تو قونین سے کیا گیا، بقیہ کا کثرت اموات سے۔ مس میو کے تدارک میں ہندو مسلمان دونوں چارپائی پر سر بازانوں اور چوراہوں پر دست و گریباں ہیں۔ نہرو رپورٹ اور مادر ہند دونوں میں ایک نسبت ہے، ایک نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کو اہمیت نہ دی، دوسری نے ہندوؤں کے معاشرتی رسوم و روایت کی توہین کی۔ مادر ہند کے بارے میں چارپائی نشینوں کی یہ رائے ہے کہ اس کتاب کے شائع ہونے سے ان کو ہندوستانیوں سے زیادہ مس میو کے بارے میں رائے قائم کرنے کا موقع ملا۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر سارے ہندوستان سے شمار و اعداد اور مواد اکٹھا کرنے کے بجائے موصوفہ نے صرف ہم ہندوستانیوں کی چارپائی کا جائزہ لیا ہوتا تو ان کی تصنیف اس سے زیادہ دلچسپ ہوتی جتنی کہ اب ہے۔ چارپائی ہندوستانیوں کی آخری جائے پناہ ہے، فتح ہو یا شکست وہ رخ کرے گا ہمیشہ چارپائی کی طرف۔ پھر وہ چارپائی پر لیٹ جائے گا، گائے گا، گالی دے گا یا مناجات بدرگاہ قاضی الصحاجات پڑھنا شروع کر دے گا۔ فن جنگ یا فن صحافت کی روح سے آج کل اس طرح کے وظائف ضروری اور نفع بخش خیال کیے جاتے ہیں۔ جس طرح ہر مالدار شریف یا خوش نصیب نہیں ہوتا، اس طرح ہر چارپائی نہیں ہوتی۔ کہنے کو تو پلنگ، پلنگڑی، چوکھٹ، مسہری سب پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن سیاسی لیڈروں کے سیاسی اور مولویوں کے مذہبی تصور کے مانند چارپائی کا صحیح مفہوم اکثر متعین نہیں ہوتا۔ چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے دے سکتے ہیں۔ یہ ہر کام کے لیے ناموزوں ہوتا ہے، اس لیے ہر کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ ایک ریاست میں کوئی صاحب ولایت پاس ہو کر آئے، ریاست میں کوئی اسامی نہ تھی جو ان کو دی جا سکتی۔ آدمی سوجھ بوجھ کے تھے، راجہ صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی کہ کوئی جگہ نہ ملی تو وہ لاٹ صاحب سے طے کر آئے ہیں، راجہ صاحب ہی کی جگہ پر اختفا کریں گے۔
ریاست میں ہلچل مچ گئی۔ اتفاق سے ریاست کے سول سرجنز رخصت پر گئے ہوئے تھے، یہ ان کی جگہ پر تعینات کر دیے گئے۔ کچھ دنوں بعد سول سرجن صاحب واپس آئے تو انجینئر صاحب پر فالج گرا، ان کی جگہ ان کو دے دی گئی۔ آخری بار یہ خبر سنی گئی کہ وہ ریاست کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے تھے اور اپنے ولی عہد کو ریاست کے ولی عہد کا مصاحب بنوا دینے کی فکر میں تھے۔ یہی حالت چارپائی کی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ان ملازم صاحب سے کہیں زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ فرض کیجیے آپ بیمار ہیں، سفر آخرت کا سامان میسر ہو یا نہ ہو، اگر چارپائی آپ کے پاس ہے تو دنیا میں آپ کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں۔ دوا کی پڑیا تکیے کے نیچے، جو شاندار کی دیگچی سرہانے رکھی ہوئی، بڑی بیوی طبیب، چھوٹی بیوی خدمت گزار، چارپائی سے ملا ہوا بولو براز کا برتن، چارپائی کے نیچے میلے کپڑے، بچوں کے کھلونے، جھاڑو، آش جو، روئی کے فائے، کاغذ کے ٹکڑے، مچھر، بھنگے، گھر یا محلے کے دو ایک بچے جن میں ایک آدھا زکام خسرے میں مبتلا، اچھے ہو گئے تو بیوی نے چارپائی کھڑی کر کے غسل کرا دیا، ورنہ آپ کے دشمن اسی چارپائی پر لب گور لائے گئے۔ ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو ڈرائنگ روم، سونے کا کمرہ، غسل خانہ، قلعہ، خانقاہ، خیمہ، دوا خانہ، صندوق، کتاب گھر، شفا خانہ، سب کی حیثیت کبھی کبھی بیک وقت ورنہ وقت وقت پر حاصل رہتی ہے۔ کوئی مہمان آیا، چارپائی نکالی گئی، اس پر ایک نئی دری بچھا دی گئی جس کے تہہ کے نشان ایسے معلوم ہوں گے جیسے کسی چھوٹی سی اراضی کو مینڈو اور نالیوں سے بہت سے مالکوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اور مہمان صاحب معائے اچکن، ٹوپی، بیگ، بگچی کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ معلوم کرنا دشوار ہو گیا کہ مہمان بے وقوف ہے یا میزبان بد نصیب۔ چارپائی پر چارپائی ہی پر ان کا منہ ہاتھ دھلوایا اور کھانا کھلایا جائے گا، اور اسی چارپائی پر یہ سو رہیں گے۔ سو جانے کے بعد ان پر سے مچھر مکھی اسی طرح اڑائی جائے گی جیسے کوئی فیری والا اپنے کھانچے پر سے جھاڑو نما مورچل سے مکھیاں اڑا رہا ہو۔ چارپائی پر سوکھنے کے لیے اناج پھیلایا جائے گا جس پر تمام دن چڑیاں حملے کرتی، دانے چگتی اور گالیاں سنتی رہیں گی۔ کوئی تقریب ہوئی تو بڑے پیمانے پر چارپائی پہ آلو چھیلے جائیں گے۔ ملازمت میں پینشن کے قریب ہوتے ہیں تو جو کچھ رخصت جمع ہوئی رہتی ہے اس کو لے کر ملازمت سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح چارپائی پینشن کے قریب پہنچتی ہے تو اس کو کسی کال کوٹھری میں داخل کر دیتے ہیں اور اس پر سال بھر کا پیاز کا ذخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ دیہات کے ایک میزبان نے پیاز ہٹا کر اس خاکسار کو ایسی ہی ایک پینشن یافتہ چارپائی پر اسی کال کوٹھری میں بچھا دیا گیا تھا اور پیاز کو چارپائی کے نیچے اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ اس رات کو مجھ پر آسمان کے اتنے ہی طبق روشن ہو گئے تھے جتنی ساری پیازوں میں چھلکے تھے، اور وہ یقیناً 14 سے زیادہ تھے۔ فراق اور وصال، بیماری و تندرستی، تصنیف و تالیف، سرکہ اور شاعری، سب سے چارپائی ہی پر نپٹتے ہیں۔ بچے، بوڑھے اور مریض اس کو بطور پاہیخانہ غسل خانہ کام میں لاتے ہیں۔ کبھی عدوان کشادہ کر دی گئی، کبھی بنا ہوا حصہ کاٹ دیا گیا اور کام بن گیا۔ پختہ فرش پر گھسیٹیے تو معلوم ہو کوئی ملٹری ٹینک مہم پر جا رہا ہے یا بجلی کا تڑاکا ہو رہا ہے۔ خٹملوں سے نجات پانے کے لیے جو ترکیبیں کی جاتی ہے اور جس آسن میں چارپائی نظر آتی ہے یا جو سلوک اس کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے ان پر غور کر لیجئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہندوستانی بیوی کا تخیل ہندوستانیوں نے چارپائی ہی سے لیا ہے۔
दो चारपाइयाँ इस तौर पर खड़ी कर दें कि उनके पारे आमने सामने हो गई, उन पर एक कंबल, दरी या चादर डाल दी, कमरा तैयार हो गया। घर में बच्चों को इस तरह का हुजरा बनाने का बड़ा शौक होता है। यहाँ वो उन तमाम बातों की मशक करते हैं जो माँ बाप को करते देखते हैं। एटन और हीरो इंग्लिस्तान के दो मशहूर पब्लिक स्कूल हैं। उनके खेल के मैदान के बारे में कहा जाता है कि वाटरलू की तारीखी जंग यहीं जीती गई थी। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि हिंदुस्तान की सारी मुहिम हम हिंदुस्तानी चारपाई के उस घरौंदे में सर कर चुके होते हैं। बरसात की सड़ी गर्मी पर पड़ रही हो, किसी घरेलू तकरीब में आप देखेंगे कि मोहल्ला नहीं, सारे कस्बे की औरतें, ख्वाह वो किसी साइज़, उम्र, मिजाज या मुशर्रफ की हो, रौनक अफरोज़ हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हर औरत की गोद में दो एक बच्चे और ज़ुबान पर पाँच सात कलमात खैर ज़रूर होंगे। कितनी ज़्यादा औरतें कितनी कम जगह में आ जाती हैं, उसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता, जब तक कि चारपाई के बाद किसी यक्का और तांगा पर उनको सफ़र करते न देख चुका हो। ये अल्लाह की मसलिहत और ऐजाद करने वाले की पेश बीनी है कि हाँकने वाले और घोड़े दोनों की पुश्त सवारियों की तरफ होती है। अगर कहीं ये सवारियों को देखते होते तो यकीनन गश खाकर गिर पड़ते। चारपाई के अच्छे बक्स का काम भी देती है। तकिया के नीचे हर किस्म की गोलियां जिनके इस्तेमाल से आपके सिवा कोई और वाकिफ नहीं होता। एक आध रुपया, चंद दहले पैसे, स्टेशनरी, किताबें, रिसाले, झाड़े के कपड़े, थोड़ा बहुत नाश्ता, नक्श सुलेमानी, फहरसत, दवाखाना, समन, जाली दस्तावेज़ के कुछ मसवदे, ये सब चारपाई में आबाद मिलेंगे। मैं एक ऐसे साहब से वाकिफ़ हूँ जो चारपाई पर लेटे लेटे उनमें से हर एक को उजाला हो या अंधेरा उस शहद के साथ आंख बंद करके निकाल लेते हैं और फिर रख देते हैं, जैसे हकीम नाबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बक्स में से हर मर्ज़ की दवाइयाँ निकाल लेते और फिर रख देते। हुकूमत भी चारपाई ही पर से होती है। ख़ानदान के कर्ता धर्ता चारपाई ही पर विराजमान होते हैं। वहीं से हर तरह के अहकाम जारी होते रहते हैं और हर गुनाहगार को सज़ा भी वहीं से दी जाती है। आलात सज़ा में हाथ पाँव, ज़ुबान के अलावा डंडा, जूता, तामलोट भी हैं जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं। ये इसलिए को ये इसलिए कि तौक़ुफ़ करने में गुस्सा का ताव मदहम न पड़ जाए और उन आलात को मुजरिम पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने ऊपर इस्तेमाल करने की ज़रूरत न महसूस होने लगे। चारपाई ही खाने का कमरा भी होती है। बावर्ची खाना से खाना चला और उसके साथ पाँच पाँच सात छोटे बड़े बच्चे, इतनी ही मुर्गियाँ, दो एक कुत्ते, बिल्ली और बेशुमार मक्खियाँ पहुँची। सब अपने करीने से बैठ गई। साहिब खाना सदर दस्तरख्वान है। एक बच्चा ज़्यादा खाने पर मार खाता है, दूसरा बदतमीज़ी से खाने पर, तीसरा कम खाने पर, चौथा ज़्यादा खाने पर और बकिया उस पर कि उनको मक्खियाँ खाई जाती हैं। दूसरी तरफ बीवी मक्खी उड़ाती जाती है और शौहर की बदजुबानी सुनती और बदतमीज़ी सहती जाती है। खाना ख़त्म हुआ, शौहर शायर हुए तो हाथ धोकर फ़िक्र सुखन में चारपाई ही पर लेट गए। कहीं दफ्तर में मुलाज़म हुए तो उस तरह जान लेकर भागे जैसे घर में आग लगी है, और कोई मजहबी आदमी हुए तो अल्लाह की याद में क्योलोला करने लगे। बीवी बच्चे बदन दबाने और बद्दुआएं सुनने लगे। कोई चीज़ ख्वाह किसी किस्म की हो, कहीं गुम हुई हो, हिंदुस्तानी उसकी तलाश की इब्तदा चारपाई से करता है। उसमें हाथी, सुई, बीवी बच्चे, मोज़े, मुर्गी, चोर किसी की तखसीस नहीं। रात में खटा हुआ उसने चारपाई के नीचे नज़र डाली। खतरा बढ़ा तो चारपाई के नीचे पनाह ली।
زندگی کی شاید ہی کوئی ایسی سرگرمی ہو جو چارپائی یا اس کے آس پاس نہ انجام پائی ہو۔ چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا، تمدن و معاشرت، ضرورت اور اعجاز کا سب سے بھرپور نمونہ ہے۔ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے مانند ڈھیلی ڈھالی شکستہ حال بے سر و سامان، لیکن ہندوستان کی طرح غالب اور حکمران کے لیے ہر قسم کا سامان راحت فراہم کرنے کے لیے آمادہ۔ کوچ اور صوفے کے دل دادا اور ڈرائنگ روم کے اسیر اس راحت و عافیت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جو چارپائی پر میسر آتی ہے۔ شعراء نے انسان کی خوشی اور خوشحالی کے لیے کچھ باتیں منتخب کر لی ہیں، مثلاً سچے دوست، شرافت، فراغت اور گوشائے چمن ہندوستان جیسے غریب ملک کے لیے عیش و فراغت کی فہرست اس سے مختصر ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک تو صرف ایک چارپائی ان تمام لوازم کو پورا کر سکتی ہے۔ بھانو کی ٹوٹی ہوئی چارپائی ہے جسے مکے کے کھیت میں بطور مچان باندھ دیا گیا ہے۔ ہر طرف جھومتے لہلہاتے کھیت ہیں۔ بارش نے گرد و پیش کو شگفتہ و شاداب کر دیا ہے۔ دور دور جھیلیں جھمکتی جھلکتی نظر آتی ہیں جن میں طرح طرح کے آبی جانور اپنی اپنی بولیوں سے برسات کی عمل داری اور مزیداری کا اعلان کرتے ہیں۔ مچان پر بیٹھا ہوا کسان کھیت کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اس کے یہاں نہ آسائش ہے، نہ آرائش، نہ عشق و عاشقی، نہ علم و فضل، نہ دولت و اقتدار، لیکن یہ سب چارپائی پر بیٹھے ہوئے اسی کسان کی محنت کا کرشمہ ہے۔ پھر ایک دن آئے گا جب اس کی پیداوار کو چور مہاجن یا زمیندار لوٹ لیں گے اور اسی چارپائی پر اس کو سانپ ڈس لے گا اور قصہ پاک ہو جائے گا۔ برساتی کا موسم ہے، گاؤں میں آموں کا باغ، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کوئل کوکتی ہے، ہوا مہکتی ہے، گاؤں کے لڑکے لڑکیاں دھوم مچا رہی ہیں، کہیں کوئی پکا ہوا آم ڈال سے ٹوٹ کر گرتا ہے، سب کے سب جھپٹتے ہیں۔ جس کو مل گیا وہ ہیرو بن گیا، جس کو نہ ملا اس پر سب نے ٹھٹھے لگائے۔ یہی لڑکے لڑکیاں جو اس وقت کسی طرح قابل التفات نظر نہیں آتی، کسے معلوم آگے چل کر زمانہ اور زندگی کی کن نیرنگیوں کو اجاگر کریں گے، کتنے فاقے کریں گے، کتنے فاتح بنیں گے، کتنے نامور اور نیک نام، کتنے گمنام و نافرجام۔ اور یہ خاکسار ایک کھری چارپائی پر اس باغ میں آرام فرما رہا ہے۔ چارپائی باغبان کی ہے، باغ کسی اور کا ہے، لڑکے لڑکیاں گاؤں کی ہیں، میرے حصے کا آم صرف آم ہی۔ ایسے میں جو کچھ دماغ میں نہ آئے تھوڑا ہے، یا جو تھوڑا دماغ میں ہے وہ بھی نکل جائے تو کیسا تعجب۔ پھر عالم تصور میں ایسی کائنات تعمیر کرنے لگتا ہوں جو صرف میرے لیے ہے، جو میرے ہی اشارے پر بنتی بگڑتی ہے۔ مجھے خالق کا درجہ حاصل ہے، اپنے مخلوق ہونے کا وہم بھی نہیں گزرتا، نہ اس کا خیال کہ زمانہ کسے کہتے ہیں، نہ اس کی پرواہ کہ زندگی کیا ہے۔ دوسروں کو ان کا اسیر دیکھ کر چونک پڑتا ہوں، پھر یہ محسوس کر کے میں ان لوگوں سے اور خود زمانہ اور زندگی سے علیحدہ بھی ہوں، اونگنے لگتا ہوں۔ ممکن ہے اونگنے میں پہلے سے مبتلا ہوں۔ رشید احمد صدیقی کا مشہور و معروف انشائیہ چارپائی ان کے کتاب مضامین رشید میں شامل ہے، جس میں ان کے 20 طنز و مزاح پر مبنی انشائے مضمون شامل ہے۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اپنے میزبان ماجد رشید رشیدی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔